میں نے اسے دور ہٹانے کی کوشش نہیں کی بلکہ اسے سہلاتے ہوئے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ شیرو: پرسکون ہو جاؤ روزینہ، تم بہت اچھی ہو اور خوبصورت بھی، کتنی ہو دیکھ لینا، تمہیں مجھ سے بھی کئی گنا اچھا لڑکا ملے گا۔ روزینہ روتے ہوئے: مجھے پتہ تھا ایک نہ ایک دن مجھے ایسے ہی کوئی سزا ملے گی، میرے اور میری فیملی کے برے کاموں کی وجہ سے، پر وہ تم نہیں ہونے چاہیے تھے۔ مجھے سب منظور تھا سوائے تمہارے کھونے کے۔ ایک بار مجھے تمہارا پیار مل جاتا، پھر چاہے موت بھی آ جاتی تو غم نہ تھا۔ شیرو: ایسی باتیں مت کرو، دیکھو تم بہت اچھی ہو اور تمہارے ساتھ اچھا ہی ہوگا، دیکھ لینا۔ روزینہ: اب اس سے اچھا اور کیا ہوگا جب وہی نہیں ملا جس کے لیے میں سب چھوڑنے کو تیار تھی۔ شیرو: پلیز روزینہ، ایسا مت کہو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ روزینہ سینے سے لگے ہوئے: ہی میری ایک بات مانو گے؟ اس کے بعد میں کبھی تم سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ شیرو: تم جو کہو گی میں کروں گا، مگر تم ایسے رونا بند کرو، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ روزینہ نے اپنا چہرہ پیچھے کیا اور آنسو صاف کر کے میری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ روزینہ: اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو ایک بار، صرف ایک بار مجھے اپنا پیار دے دو، اس کے بعد میں کبھی تم سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ میرے دل میں صرف تم ہو، اور کوئی وہ جگہ نہیں لے سکتا، اور میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی کا پہلا وہ پل صرف تمہارے ساتھ ہو، جسے میں ساری عمر یاد کر کے جی سکوں۔ کیا اتنا کر سکتے ہو میرے لیے؟ روزینہ نے امید بھری نگاہوں سے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی بات کا مطلب میں سمجھ رہا تھا، پر وہ جو مانگ رہی تھی وہ دینا بھی صحیح نہیں تھا۔ شیرو: تم جانتی ہو تم کیا کرنے کو کہہ رہی ہو، یہ غلط ہے۔ میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، اور ذرا سوچو، کیا یہ ریما کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا؟ روزینہ: ایک بار کرنے سے دھوکہ تو نہیں ہوگا، اور ویسے بھی تو ریما میری کزن ہونے کے ناطے کچھ حق تو میرا بھی ہوگا تم پر۔ اسی رشتے سے مجھے وہ حق دے دو۔ اگر ریما کو کبھی پتہ لگا بھی تو ساری ذمہ داری میری ہوگی، مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ پلیز مجھے اتنا پیار تو دے ہی سکتے ہو نا؟ میں تم سے کچھ زیادہ تو نہیں مانگ رہی، صرف ایک بار مجھے اپنا لو، اس کے بعد چاہے تو کبھی مجھے دیکھنا بھی مت، میں اس ایک پل کو یاد کر کے خوش رہ لوں گی۔ شیرو: دیکھو روزینہ، اگر ہمارے بیچ کچھ ایسا ہوا تو مجھے ڈر خوف ہے کہ پھر تم کسی اور کو اپنا نہیں پاؤ گی۔ روزینہ من ہی من میں: وہ تو اب ویسے بھی نہیں ہو سکتا، میرے دل میں ہمیشہ تم ہی رہو گے۔ روزینہ: کل کس نے دیکھا ہے، کیا پتہ قسمت کہاں لے جائے، میں صرف تم سے آج مانگ رہی ہوں، کل کیا ہوگا وہ کوئی نہیں جانتا، لیکن آج مجھے تمہارا پیار چاہیے،
اگر تمہارا دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی جگہ ہے تو مجھے ایک بار اپنا پیار دے دو۔ تمہیں ریما کی قسم۔ روزینہ نے مجھے ریما کی قسم دے دی تو میں حیرانی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ روزینہ کی آنکھوں میں صرف پیار اور اپنائیت تھی۔ وہ ایک نہایت خوبصورت لڑکی تھی جو کبھی ہائی ایٹیٹیوڈ میں رہتی تھی، مگر اب وہ بالکل بدل گئی تھی۔ مجھے اس کا دل توڑنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور اب تو اس نے قسم ہی دے ڈالی تھی۔ روزینہ کو جو چاہیے تھا اس کی قیمت شاید ہم دونوں کو ہی چکانی پڑ سکتی تھی، مگر اسے میں اور دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شیرو، اگر یہی تمہاری مرضی ہے تو یہی صحیح، مگر اتنا یاد رکھنا، آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ روزینہ خوش ہوتے ہوئے، میں کبھی تمہیں مایوس نہیں کروں گی، آئی پرومس۔ شیرو، اور یہ صرف ایک ہی بار، اوکے؟ روزینہ، میں دوبارہ کبھی تمہیں نہیں کہوں گی۔ روزینہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور آنکھوں میں خوشی تھی۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے رکھا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ وہ بھی میری باتوں کا جواب دینے لگی۔ روزینہ مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے باتیں کر کے مجھے احساس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی میٹھا شہد پی رہا ہوں، اور وہ جیسے مجھ پر حاوی ہو رہی تھی تو ایک کرنٹ میرے اندر دوڑ گیا۔ وہ مجھے جیسے پیچھے کو دھکیل رہی تھی اور میں اسے روکے ہوئے تھا۔ پھر اس نے اپنی ٹانگیں میری کمر پر باندھ دیں اور میں نے بھی اسے سہارا دیتے ہوئے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ روزینہ کا تعلق ایک ہائی سوسائٹی سے تھا اور وہ پیار بھی سوسائٹی کی لڑکیوں کی طرح کر رہی تھی۔ باتیں کرتے ہوئے وہ بولی، آئی لو یو فرام مائی ہارٹ۔ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لو۔ روزینہ ایسے پیش آ رہی تھی جیسے یہ آخری لمحات ہوں، اس کے بعد جیسے ہم مرنے والے ہوں۔ جب اتنی خوبصورت لڑکی سامنے ہو تو نیت بدلتے دیر نہیں لگتی، اور پھر میں نے بھی اپنے آپ کو اس سب کے لیے تیار کر لیا۔ روزینہ بڑے گھر کی بیٹی تھی، کام تو کبھی کیا نہیں ہوگا، اس لیے کچھ زیادہ ہی نرم و ملائم لگ رہی تھی۔ میں نے اس کو ٹیبل پر بٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھیں نشے سے بھری پڑی تھیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، شیرو، تم بہت خوبصورت ہو اور بہت اچھی بھی۔ آج میں تمہیں وہ سب دوں گا جس کی تم حقدار ہو، جو تم مجھ سے چاہتی ہو۔ پھر میں روزینہ پر حاوی ہونے لگا۔ روزینہ، مجھے اپنا لو، میں صرف تمہاری ہوں۔ میں جیسے جیسے روزینہ پر اپنا جادو کر رہا تھا وہ ویسے ویسے پاگل ہو رہی تھی۔ روزینہ، مجھے ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا۔ شیرو، تم واقعی بہت اچھے ہو، آئی لو یو سو مچ۔ میں اس کی گردن سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میرے سر پر تھے۔
جیسے ہی میں سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچا، روزینہ انہیں پیار کرو، کب سے ترس رہے ہیں یہ تم سے ملنے کے لیے۔ روزینہ مسلسل کچھ نہ کچھ بولے جا رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے ہاتھوں کا جادو اس پر کرنا شروع کر دیا۔ روزینہ، روم میں چلو، یہاں نہیں ہوگا، بیڈ پر چلو، لے چلو مجھے۔ میں نے روزینہ کی بات مانتے ہوئے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور روم کی طرف لے چلا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو روم بھی مہک رہا تھا اور بیڈ پر پھول بکھرے پڑے تھے، یعنی روزینہ پہلے ہی سب سوچ کر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے آرام سے بیڈ پر لٹا دیا اور اس کے اوپر بیٹھا ہی تھا کہ تھوڑی دیر میں ہی روزینہ نے مجھے پلٹ دیا اور میرے اوپر بیٹھ گئی۔ روزینہ، آج مجھے اتنا پیار دو کہ مجھے زندگی سے کوئی شکایت نہ رہے، مجھ میں سما جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جیسے ہی روزینہ بے پردہ ہوئی تو میری آنکھیں اس کو دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کا رنگ دودھ سے بھی سفید تھا اور اتنی خوبصورت، مانو اس سے پہلے ایسی کوئی لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ روزینہ کے اوپر میرا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا اور میرے ہاتھوں میں ایسے تھی جیسے موم بتی کی طرح پگھل رہی ہو۔ اور پھر جیسے ہی میری نظر چھوٹی چودرائن پر پڑی تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ چھوٹی چودرائن واقعی بہت خوبصورت تھی اور 14ویں کے چاند جیسے چمک رہی تھی۔ اس کا گلابی چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اسے آج تک کسی غیر نے نہیں دیکھا۔ روزینہ، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی نا کہ میں آج تک کسی سے ملی ہوں کہ نہیں؟ میں نے آج تک کسی لڑکے کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا۔ لوگ چاہے جو مرضی سوچتے رہیں، پر میں چاہتی تھی کہ مجھے وہی ہاتھ لگائے جو میرا پیار ہو، اور وہ تم ہو۔ شیرو، ابھی بھی سوچ لو کہ ہم جو درمیان میں ٹوکتے ہوئے چپ، اور کوئی بات نہیں، مجھے صرف پیار کرو، پیار اتنا کہ پھر موت بھی آ جائے تو غم نہ ہو۔ روزینہ کے اوپر میری محبت کا جنون سر چڑھ کر بول رہا تھا اور وہ اس جنون میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ شیرو، ایسا مت کہو، میں چاہتا ہوں تم ایک اچھی زندگی جیو، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہو۔ روزینہ، میری ہنسی، میری مسکراہٹ سب تمہارے ہاتھ میں ہے، اب باتیں مت کرو۔ روزینہ نے مجھے اپنے اوپر کھینچنے کی کوشش کی، پر میں آگے نہیں ہوا۔ اس نے میری آنکھوں میں سوالیہ نظروں سے دیکھا اور میں نے اسے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اگلے ہی لمحے چھوٹی چودرائن کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ روزینہ مجھے روکنے لگی، لیکن اسے کیا پتہ تھا یہی تو جادو کا دروازہ ہے۔ روزینہ نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نہیں رکا، اور جیسے ہی میں چھوٹی چودرائن سے باتیں کرنے لگا تو روزینہ کے اندر ایک عجیب سا کرنٹ دوڑ گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی
کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کبھی مجھے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتی اور کبھی اپنے ساتھ لگانے کی۔ وہ کسی بن پانی کے مچھلی کی طرح مچلتے ہوئے تڑپ رہی تھی۔ اور پھر کیا تھا، کچھ ہی دیر میں اس کی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ میں نے زندگی میں بہت ساری لڑکیوں سے ملاقات کی تھی، لیکن روزینہ واقعی سب سے الگ تھی۔ اس کی تڑپ، اس کا پیار سب سے الگ تھا۔ اور پھر چھوٹا چودھری اور چھوٹی چودھرائن باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد روزینہ بولی، رک کیوں گئے؟ مجھے اپنا لو۔ شیرو، تم جس راستے پر چلنے کا کہہ رہی ہو اس راستے میں بہت تکلیفیں ہیں۔ روزینہ، تم اس کی پرواہ مت کرو۔ یہ وہ تکلیف ہے جو عمر بھر ساتھ رہتی ہے، دل کی گہرائی میں چھپی ہوئی۔ اب اور انتظار مت کراؤ، میری سانسوں پر اپنا نام لکھ دو۔ روزینہ کی پیار بھری باتیں مجھ پر اثر کر رہی تھیں، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیار میں ڈوب رہا تھا۔ میں اس سے بات کرنے کے لیے نیچے ہوا تو چھوٹا چودھری بھی چھوٹی چودھرائن کے گھر میں چلا گیا۔ روزینہ کی آنکھوں سے اپنے آپ ہی خوشی کے آنسو بہنے لگے تھے، لیکن میں جانتا تھا یہ خوشی کے آنسو نہیں۔ وہ شو نہیں کروا رہی تھی کہ کہیں میں رک نہ جاؤں۔ میں بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اسے پیار بھری باتیں کرنے لگا تاکہ اس کا دھیان میری طرف ہو، اور پھر میں اس سے باتیں کرنے لگا، اور پھر میں نے فائنل راؤنڈ کھیلا۔ روزینہ اچانک سے کانپ گئی کیونکہ میں اس کو آدھا ٹیکا لگا چکا تھا۔ کچھ دیر تک میں اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ وہ تھوڑی پرسکون ہوئی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے پین کسی ربڑ کے بنے چھلے میں پھنس گیا ہو۔ روزینہ کی آنکھوں میں لگا آئی لائنر پھیل چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم ٹھیک ہو نا؟ روزینہ درد میں بھی مسکراتے ہوئے، میں ٹھیک ہوں، پہلی بار تم سے مل رہی ہوں، تم میری پرواہ مت کرنا، مجھے اپنے اندر سنبھالو، چلو۔ لیکن یہ راستہ بہت کٹھن ہے روزینہ، پتہ نہیں دوبارہ یہ وقت نصیب نہ ہو، دوبارہ تم مجھ سے ملو یا نہ ملو۔ روزینہ نے یہ بات میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہی۔ اس کی آنکھوں میں جو درد تھا وہ جسم سے زیادہ دل کا درد تھا، اور میں اس کے اس درد کو محسوس کرتا اسے وہ خوشی دینا چاہتا تھا جو وہ مجھ سے چاہتی تھی۔ میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور اپنی سانس کو درمیان میں روکتے ہوئے پورا ٹیکا لگا دیا۔ روزینہ تو جیسے کچھ پل کے لیے ہوش کھو بیٹھی۔ میں نے اس کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ تیری ماں بھی میرے آگے نہیں ٹکتی، اور تو کیا چیز ہے۔ کچھ دیر بعد میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم مشکل راستہ پار کر چکی ہو، مگر پھر بھی ہمت دکھاتے ہوئے اس نے مجھے ساتھ لگا لیا اور گاڑی چلانے کا کہا۔ روزینہ، اب گاڑی کو روکنا مت، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے اس کی بات سنتے ہی اپنا جادو اس پر کرنا شروع کر دیا۔
میں پوری طرح کوشش کر رہا تھا کہ اسے کسی طرح کی کمی محسوس نہ ہو، اس لیے جتنا ہو سکتا تھا اسے پیار کر رہا تھا، اور کچھ ہی دیر میں وہ 7ویں آسمان پر پہنچ گئی اور کہنے لگی، آئی لو یو شیرو، آئی لو یو شیرو۔ اور پھر اس کی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ روزینہ اب بالکل اس سفر میں میرا ساتھ دے رہی ہے تو میں بھی سیدھا ہو گیا اور 50,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ملاقات کرنے لگا، اور پھر کافی دیر بعد میری ملاقات کا بھی وقت ختم ہو گیا۔ میں نے روزینہ کی طرف دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر نیچے دیکھا تو کوئی حال نہیں تھا۔ پھر میں اسے اٹھا کر واش روم لے گیا اور گیزر چلا کر گرم پانی کیا، اور شاور کرنے کے بعد اسے اٹھا کر دوبارہ کمرے میں لے آیا۔ شیرو، یہاں کوئی دوائی ہے؟ روزینہ، میرے پرس میں ہوگی۔ شیرو چونکتے ہوئے، سب کچھ پہلے ہی سوچ رکھا تھا تم نے؟ روزینہ شرماتے ہوئے، ہاں۔ میں واپس ہال میں گیا اور اس کا پرس اٹھا کر اس میں سے دوائی نکال کر اسے پانی کے ساتھ ہی کھلا دی۔ روزینہ، تھینکس، تم سچ میں بہت اچھے ہو، بہت کیئرنگ ہو، آئی لو یو۔ شیرو، اور تم بہت پیاری، خوبصورت اور ہمت والی ہو۔ اب یہاں ریسٹ کرو، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں صرف مسکرا دیا۔ روزینہ نے دوائی کھا لی اور میں اسے وہیں چھوڑ کر خود کو سیٹ کرنے لگا۔ میں نے اس کو دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، اور دل میں اس کے بارے میں سوچنے لگا، کتنی پاگل تھی وہ جو اتنا کچھ کر گئی اس پیار کے لیے جو اس کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن میرے دل میں کہیں یہ بات بھی آ رہی تھی، مجھے اسے سہارا دینا ہوگا تاکہ وہ آگے بڑھ سکے اور اپنی زندگی خوشی سے جی سکے۔